بڑا دن بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا بڑے عرصے کے بعد جس پہ تحریک چل رہی تھی، جس پہ ایشو بن گیا تھا. 27 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن آ گئی تھی پی ٹی آئی سے کہ اگر ملاقاتیں کی اجازت نہ ملی، اگر ان کا علاج پراپر نہ ہوا عمران خان صاحب کا، تو ملک گیر ہڑتال شروع ہوگی اور ایک تحریک چلے گی. آج سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ایک زبردست فیصلہ دیا جس میں انہوں نے حکومت کو تاکید کی کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر آپ ٹرانسفر کریں عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں، ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ اس پہ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. بٹ نٹشل میں یہ تھا کہ سپٹمبر 16 اگلی ٹرائل ڈیٹ ہے، اس ہیئرنگ ہے اس پٹیشن کی کیس کی. تو ان کا تب تک یہ وہاں رہیں، ان کا بورڈ بنے، ان کا سارا انالیسس ہو، تمام ان کا جو ہے میڈیکل بورڈ ایگزامن کرے اور ریکمنڈ کرے اور پوری اسسمنٹ کرے. اس کے اوپر پھر ریاکشنز بھی آنا شروع ہو گئے. پی ایم ایل این والوں کو تو اس میں سازش کی بو بھی نظر آنی شروع ہوگی، وہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گا. کچھ دیر پہلے اعظم نذیر طارق صاحب نے اس پہ کافی گلے شکوے بھی کیے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ قیدی جو ہے خالی اکیلے عمران خان صاحب تو نہیں ہے، اس میں تو بہت زیادہ کانوکس ہیں پاکستان کی جیلوں میں، تو پھر کیا باقیوں پہ بھی اطلاق ہوگا؟ کیا ساروں کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے؟ بٹ بات یہ نہیں ہے کہ ان کا اعتراض کیا تھا، بات یہ ہے کہ ایک ریاکشن آیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، لیکن پہلے ذرا فیصلہ ہم کر لیں اور پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس کے میسج کیا ہے. کیونکہ اس سے پی ٹی آئی ایک اور میسج دے رہی ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز شاید اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ رویوں میں تبدیلی ہو رہی ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کو ایک اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا فیصلہ دیکھ لیں. سپریم کورٹ کے پاس آج 3 کیسز تھے. ایک کیس تھا جو آیا ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب کے لائرز نے چیلنج کیا ہوا تھا جو ان کی سزا تھی، لیکن اس میں جو ان کے لیڈ کاؤنسل ہیں وہ 31 اگست تک وہ اپنی ایڈجرنمنٹ پہ ہیں، وہ اپنی چھٹی پہ ہیں، تو وہ کورٹ نے ویسی سائڈ پہ کر دیا. اب رہ گئے 2 کیسز. ایک کیس تھا جس کے اندر ہتک عزت کا کیس ہوا ہوا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کی ملاقاتیں کروائیں اور لسٹیں بنائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل اس کی ملاقاتیں وغیرہ کروائیں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. بار بار اس کی وعدہ خلافی ہوتی رہی، ہیلے بہانے، کبھی اس وجہ سے کبھی اس وجہ سے. اس پہ انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کر دی، لیکن ہائی کورٹ نے وہ پٹیشن بھی ختم کر دی اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز خود ہی ختم کر دی. اس پہ سپریم کورٹ کے بینچ نے آج نوٹس لیا. انہوں نے کہا کسی بھی عدالت کو کنٹیمپٹ میں کسی اور فیصلہ دیتے ہوئے وجوہات دینی پڑتی ہیں. تو اس نے کوئی وجوہات دیے بغیر ایک معاملے کو ختم کر دیا، اس کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جتنے اس میں رسپونڈنٹس ہیں وہ اگلی ہے جو تاریخ ہے، اس سے مراد اب شاید 16 ستمبر کی تاریخ ہی ہوگی، اس پہ آ کے وہ ذرا اپنے جواب دہی دیں. ایک تو وہ کیس کھل گیا. یہ جو کیس تھا اس میں پٹیشن میں یہ تھا کہ جی ان کو فوری طور پہ ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کے ڈاکٹرز جو ہیں اور ان کی ہمشیرہ ان کو اس کے علاج معالجے میں شامل کیا جائے، ہمیں سارا میڈیکل رپورٹ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے کہ ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ نٹ شل میں آپ کو میں بات بتا رہا ہوں. لیکن جب ہم فیصلہ پڑھتے ہیں تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے فیصلہ تھوڑا سا سیکوینس میں شیئر کر لوں، بیکاز یہ انٹرسٹنگ فیصلہ ہے. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے فیصلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ اسی کیس کی بات کرتے ہیں جو ان کے کنوکشن کو سسپینڈ کرنے کا تھا. اس میں وکیل نہیں تھا، چلیں وہ ختم ہو گیا. سیکنڈ میں انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جو کنٹیمپٹ والا ہے یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اور اس پہ بھی ان سے جواب دہی مانگ لی. اب وہ آگے تیسرے کیس میں، اور وہ تھا یہ عمران خان صاحب کا ٹرانسفر ٹو دا ہاسپٹل اور ریکارڈز اینڈ ایوری تھنگ. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو سیکوینس میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو آرگومنٹ کا بلڈ اپ بھی سمجھ آ جائے کہ وہاں کیا کیا بات ہوئی. فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے پٹیشنر نے، یعنی کہ پٹیشنر کا خان صاحب کے جو وکیل ہیں، انہوں نے سبمٹ کیا ہے کہ جی ہمیں کوئی کاپیز نہیں دی جا رہی میڈیکل رپورٹس کی، میڈیکل ایگزامینیشن جو ان کے رپورٹس ٹیسٹ جو ان کے ہوئے ہیں، اور جو ڈیٹیلز ٹریٹمنٹ کی کہ ٹریٹمنٹ ہوئی کیسے، کیا کیا ہوا ہے. اس میں لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل جو تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط بات کر رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو پوری ڈیٹیلز دی ہیں پٹیشنر کے میڈیکل ٹریٹمنٹس کی اور چیک اپس کی. انہوں نے کہا جی اس وجہ سے جو لرنڈ کاؤنسل ہے ان کا کوئی گراؤنڈ نہیں بنتا اس اپیل کا، ان کو ہم نے ساری چیزیں دے دیں. اس پہ عدالت کہتی ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹ جس کو لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل بار بار جس کا ذکر کر رہے ہیں، اٹ از میئرلی اے سیناپسس آف دا پٹیشنرز ایلمنٹس اینڈ ٹریٹمنٹ، کہ یہ خلاصہ ہے کہ ان کو کیا بیماریاں تھیں اور کیا ہوا. اور ہم نے یعنی کہ عدالت ہم نے پھر پوچھا ایڈوکیٹ جنرل سے
کہ کیا کوئی لیگل ایشو ہے کہ جس کے تحت آپ کو اعتراض ہو کہ میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس ٹریٹمنٹ کی ڈیٹیلز آپ ان کے خاندان کو اور ان کے وکیلوں کو نہیں دے سکتے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس، پرسکرپشنز، ایگزامینیشن رپورٹس، ڈیٹیلز آف ٹریٹمنٹ جو ہوئی، اور ساتھ ہی جو ڈاکٹروں نے مختلف ڈاکٹروں نے اس پہ آراء دیں، اوپینینز دیں، تو اس پہ ایڈوکیٹ جنرل نے انہوں نے کہا کہ کینڈیڈلی کنسیڈ کیا کہ کوئی ایسی قدغن نہیں تھی جو گورنمنٹ کو یہ انفارمیشن دینے پہ مانے کرتی، لیکن وہ انفارمیشن دی نہیں گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پٹیشنر نے دوسری بات یہ کی کہ جی جو سپرنٹ جیل کی جو رپورٹ آئی تھی اور میڈیکل رپورٹ کی ڈیٹیلز آئی، اس سے نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے یہ پچھلے دنوں میں بگڑی ہے، ڈیٹیریٹ کی ہے، اور ان کو زیادہ میٹنگز چاہیے فیملی کے ساتھ، ایکسیس ٹو ریڈنگ مٹیریل چاہیے، اور یہ ہم نے کل میڈیکل رپورٹ بھی آپ سے پروگرام میں شیئر کی تھی۔ اس میں جو رپورٹ تھی اس میں ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، انگزائٹی زیادہ ہے، ان کو آپ فیملی سے ملنے دیں، یہ روزانہ واک کریں، ان کو ریڈنگ مٹیریل دیں، ان کو ٹی وی کا ایکسیس دیں۔ بیسکلی یہ 74 ایئرز اولڈ ہیں، جتنے مرضی فٹ ہوں، لیکن سٹریس اور انگزائٹی، اور سٹریس بڑی خطرناک چیز ہے ناظرین، یہ اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، بیکاز یہ سٹروکس بھی اس سے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سننے میں ذرا ہلکی چیز لگتی ہے، لیکن اٹس اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ اگر اس کو ہینڈل نہ کیا جائے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا کورٹ ڈیسیجن، پھر انہوں نے کہا کہ جی پٹیشنر نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ فیملی میں کو ہماری میٹنگز ہونے دیں، زیادہ فریکوینٹ میٹنگز ہوں، یہ ایکسیس وغیرہ سارا کچھ ہو، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے جو پرسنل فزیشین ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بھی باقاعدگی سے ان کو ملیں اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ان تمام چیزوں میں یہ شامل ہوں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بھی عدالت سے پٹیشن کی کہ ان کے بیٹوں کو ان سے ٹیلی فون سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے بتاتی ہے، پھر کورٹ لکھتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں کریں، شفا انٹرنیشنل میں ڈالیں ان کو، تاکہ ان کی پراپر ایگزامینیشن، ٹریٹمنٹ سب کچھ ہو جائے۔ اس موقع پر عدالت کہتی ہے کہ لرنڈ اٹارنی جنرل نے ایک سیریس آبجیکشن اٹھایا کہ جی مینٹینیبلٹی آف دا پٹیشن، کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے یہ پٹیشن فائل ہونے کے، اور سبمٹ کیا کہ کیونکہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے اس لیے یہ پٹیشنر کو کوئی ریلیف نہیں آپ دے سکتے اور نہ اسٹیج پہ ملنی چاہیے۔ اب عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ عدالت کہتی ہے having regard however to the synopsis of the petitioner medical examination، انہوں نے کہا کہ جب ہم اس جو انہوں نے خلاصہ دیا ہوا ہے اس کا جب ہم ایک سرسری جائزہ بھی لیتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو مجرم ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کانوکٹ عمران خان صاحب کو ریفر کر رہے ہیں، ان کی صحت بگڑ رہی ہے، اور اس لیے ہم ایز این انٹرم میجر ایک درمیانی فار دا ٹائم بینگ ہم یہ ہیلتھ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم یہ فالوئنگ آرڈر دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مینٹینیبلٹی ہے اور جو ٹیکنیکل کویسچنز اٹھائے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے، یہ ہم اگلی تاریخ پہ، یعنی کہ اینڈ میں جب انہوں نے 16 ستمبر کا بتایا کہ اگلی تاریخ پہ ہم سارے آرگومنٹ سن لیں گے دونوں سائڈز کے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر، لیکن اس وقت ہم صحت کو ایک پرائمری اس پہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، اور ان کا کہ اس میں کسی دونوں سائڈز کے حقوق کو ہم جیپرڈائز نہیں کر رہے۔